بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں خط، فرقے کیسے مٹ سکتے ہیں؟ ہاں سلیم، سوال بڑا پریشان کن ہے، لیکن دیکھو کہ قرآن اس کا جواب کتنا اطمینان بخش دیتا ہے۔ غور سے سنو، قرآن نے دین کو مکمل کر دیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تمہارا شعار زندگی یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 3/102۔ تم سب کے سب مل کر اس ضابطۂ خداوندی کو محکم طور پر تھامے رہو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ یہ ہے دین کا اصل الاصول، اسی میں تمہاری فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے، اور اسی میں خود دین کا یعنی اس نظام زندگی کا جو تمہارے دین کے لیے تجویز کیا گیا ہے قیام، تمکن اور استحکام وابستہ ہے۔ اس آیہ جلیلہ کے الفاظ پر غور کرو، حقیقت ابھر کر سامنے آتی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ حبل اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ دین کا ضابطہ قرآن ہے، اور یہی وہ عروۃ الوثقیٰ 2/256، وہ محکم سہارا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ لن فصام لہا، کبھی دغا نہیں دے سکتا، جو ہر زمانے میں ہر مقام پر تمام نوع انسان کے لیے واحد اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ذہن انسانی کے وضع کردہ نظام زندگی زمانے کے تقاضوں کے بدلنے سے ٹوٹتے اور بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ زماں شکن آنچ می تراشد عقل، لیکن یہ ضابطۂ خداوندی زمان اور مکان کی نسبتوں سے بلند اور حدود و قیود کے امتیازات سے ماورا ہے۔ اس کے اصول زندگی کی وہ مستقل اقدار ہیں جن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64۔ وَاعْتَصِمُوا میں جمع کے سیغے تم سب اور جمیعاً کی تخصیص سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دین خدا اور بندے کے درمیان انفرادی تعلق کا نام نہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھے اپنے اپنے انداز سے گیان دھیان کے ذریعے خدا سے لو لگا لے اور اس طرح اپنی مکتی نجات کا سامان پیدا کر لے۔ دین اجتماعی نظام زندگی کا نام ہے جس میں تمام افراد ایک ناقابل تقسیم وحدت کی حیثیت سے رہتے اور ایک طریق پر چلتے ہیں۔ نیز ان کی وجہ جامعیت بھی دین کا اشتراک ہے، اسی سے یہ سب ایک امت بنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا 2/143۔ جمیعاً نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ اس دین کے مطابق زندگی اسی صورت میں بسر ہو سکتی ہے جب پوری کی پوری امت ایک ہی طریق پر چل رہی ہو۔ اگر اس میں مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور ہر گروہ نے ایک جداگانہ طریق کی پیروی اختیار کر لی تو یہ دین باقی نہیں رہ سکتا۔ لا تفرقوا کے حکم نے اس حقیقت کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں امر حکم تھا، یعنی یہ کرو، اور لا تفرقوا میں نہیں ہے کہ یوں نہ کرو، اور یہ ظاہر ہے کہ جس بات کو امر اور نہیں مثبت اور منفی کی حدوں میں گھیر کر بیان کیا جائے اس میں نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے، نہ مزید تاکید و تائید کی ضرورت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک جامع اصول زندگی ہے جس میں کسی اختلاف یا استثناء کی قطعاً گنجائش نہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کوئی نیا اصول زندگی نہیں جو تمہیں پہلی بار دیا جا رہا ہے، یہی اصول ہے جو پہلے دن سے آج تک ہر نبی کی وساطت سے دیا جا رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے اسی دین نظام زندگی کا راستہ تمہارے سامنے بھی کھول دیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، وہی دین اب تمہاری طرف وہی کیا جاتا ہے۔ اسی کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یہ حکم کیا تھا؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 42/13 تم सब इसी दीन को कायम करना और इसमें किसी किस्म का तफरका न पैदा कर देना। यही वो दीन की वहादत और तफरका से इज्तनाब था जिससे तमाम अंबिया इकरामों ज़मानों और मकान के इस कदर बोध और इख्तलाफ के बावजूद एक उम्मत वाहदा बन गए थे। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदतुम व अना रब्बुकुम फत्तकून 23/52 21/92 ए ग्रोहे अंबिया, ये तुम्हारी जमायत उम्मत वाहिदा है। तुम्हारी वजह जामयत ये है कि मैं तुम सब का नशो नुमा देने वाला हूँ, लिहाजा तुम सिर्फ मेरे कवानीन की निगहदाश्त करना। यहाँ इस हकीकत को नुमाया किया गया है कि उम्मत की वहदत ज़ाब्ता-ए ज़िंदगी और कानून हयात की वहदत पर मबनी होती है। जब तक दीन एक रहेगा उम्मत भी एक रहेगी, या जब तक उम्मत एक होगी उसका दीन भी एक होगा। जब उम्मत में तफरका पड़ जाएगा तो दीन भी एक नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। और चूंकि दीन एक नाकाबिले तकसीम वहदत है, इसलिए अलग अलग दीन के मानी यह है कि असल दीन बाकी नहीं रहा। किसी उम्मत, कौम, जमात में तफरका पैदा कर देना कितना बड़ा जुर्म है, उसका अंदाजा इस वाक़या से लगाइए जिसे खुदा ने सूरह ताहा में बयान किया है। हजरत मूसा कुछ दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं और बनी इसराइल को हजरत हारून की ज़ेरे निगरानी छोड़ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कौम ने गौशाला परस्ती इख्तियार कर रखी है। उसका जो असर हजरत मूसा पर हो सकता था, ज़ाहिर है वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अपने भाई से पूछते हैं, قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 20/92 जब तुमने देखा था कि ये लोग गुमराह हो रहे हैं तो वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुमने इन्हें इस रवश से रोका नहीं। अब सुनो कि हजरत हारून इसका क्या जवाब देते हैं। याद रहे कि हजरत हारून भी खुदा के रसूल हैं, आम आदमी नहीं। वो जवाब में कहते हैं, قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 20/94 मुझे ये अंदेशा गुजरा कि तू आकर ये न कह दे कि ए हारून, तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरे फैसला का भी इंतजार न किया। तुमने सोचा सलीम, हजरत हारून ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जहालत की वजह से कुछ वक्त के लिए मूर्ति की पूजा करने लग गए तो मेरे नजदीक ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितना बड़ा जुर्म इनमें तफरका पैदा कर देना था। ये जवाब एक नबी की तरफ से दिया जाता है और दूसरा नबी इससे मुतमईन हो जाता है। जैसा कि जरा आगे चलकर बताया जाएगा कि कुरान ने खुद फिरका बंदी तफरका को शिरक करार दिया है। अब जाहिर है कि गौशाला परस्ती भी शिरक थी और तफरका अंगेजी भी शिरक, लेकिन तफरका अंगेजी का शिरक ऐसा शदीद और संगीन था कि उससे बचने के लिए गौशाला परस्ती के शिरक को रवा रखा जा सकता था।
چنانچہ قرآن اس پر شاہد ہے کہ گوسالہ پرستی کے جرم کا ازالہ توبہ سے ہو گیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 2/54۔ لیکن جب انہوں نے باہمی تفرقہ پیدا کر لیا اور اس طرح امت واحدہ کی بجائے مختلف گروہوں اور پارٹیوں میں بٹ گئے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا 7/168، تو ان پر تباہی اور بربادی، ذلت و خواری، محرومی و محتاجی کا ایسا عذاب مسلط ہو گیا جو ہر جگہ سائے کی طرح ان کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا 3/111۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، ہر رسول کا پیغام یہ تھا، دین کو قائم کرو اور باہمی تفرقہ مت پیدا کرو۔ ہر رسول اس پیغام کے ذریعے ایک جماعت، ایک امت متشکل کر کے جاتا۔ اس کی امت کچھ وقت تک تو متحد رہتی، لیکن اس کے بعد اس میں گروہ بندیاں اور فرقہ سازیاں شروع ہو جاتی۔ یہ کیوں ہوتا؟ قرآن اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ 42/14 45/17، یعنی خدا کی طرف سے العلم، وہی آ جانے کے بعد جس کا مقصد تمام اختلافات کو مٹا دینا ہے، باہمی تفرقہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس وحی کے وارث باہمی ضد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے جذبہ کی وجہ سے مختلف فرقے بنا لیتے، یعنی اس گروہ بندی اور فرقہ سازی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں دین کی کسی حقیقت کے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی تھی یا کوئی شک مشتبہ اور مبہم رہ جاتی تھی۔ خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم میں اشتباہ و ابہام کا کیا کام؟ یہ فرقہ سازی محض ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے ہوتی تھی۔ ان میں سے جن لوگوں کے دل میں لیڈر بننے کا شوق چراتا، وہ اپنا فرقہ الگ بنا لیتے، پھر ہر فرقہ دوسرے فرقے سے آگے نکل جانا اور اس پر غالب آ جانا چاہتا۔ اس سے باہمی کشمکش اور سر پھٹول شروع ہو جاتی اور یوں اس امت واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اس کے ساتھ ہی دین بھی اس تشدد و افتراق کے پردوں میں گم ہو جاتا۔ اس سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ فرقہ بندی علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی بنا پر وجود میں نہیں آتی، اس کی بنیاد جذبات پر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر فرقہ کے لوگ اپنے فرقہ کے برسر حق ہونے کے ثبوت میں دلائل پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کون سا جذباتی فیصلہ ہے جس کی تائید میں عقل فسوں ساز دلائل مہیا نہیں کر دیتی۔ نزول قرآن کے وقت دنیا مذاہب کی یہی کیفیت تھی۔ واضح رہے کہ دین تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب فرقہ بندی میں اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں مذاہب کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کر خدا کا دین قائم کرے گا اور فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو ایک امت واحدہ میں تبدیل کر دے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ جن امور میں یہ لوگ باہمی اختلاف کرتے ہیں تو انہیں کھول کر بیان کر دے۔ اس کے بعد جو لوگ اس دین کی صداقت کو تسلیم کر لیں گے، یہ کتاب انہیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گی اور اس طرح ان کے لیے موجب رحمت بن جائے گی۔
وہدم و رحمت لقومی یومنون 16/64، یعنی تبیان حقیقت تو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوگی، لیکن ہدایت اور رحمت صرف انہی کے لیے ہوگی جو اس کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی کہ قرآن کا مقصد و وحیت اختلافات کو مٹا کر دین کی وحدت کا قیام ہے، اور اختلافات کا مٹ جانا خدا کی رحمت ہے۔ اسی نکتہ کی وضاحت دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کر دی گئی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اگر یہ مقصود ہوتا کہ تمام انسانوں کو مجبور کر کے ایک راستے پر چلایا جائے تو خدا کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس نے جس طرح دیگر حیوانات کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ ہر نوع کا فرد اپنی نوع اور جماعت کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کبھی اختلاف نہیں کرتا۔ مثلا تمام بھیڑیں ایک نہج سے زندگی گزارتی ہیں اور تمام شیر ایک ہی راستے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسانوں کو بھی جبلی طور پر ایک ہی راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کو فکر و عمل کی آزادی دے رکھی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چاہیں تو اتحاد اور اتفاق کی زندگی بسر کر لیں اور چاہیں تو تشدد و افتراق پیدا کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا گیا ہے کہ تشدد و افتراق کی زندگی عذاب کی زندگی ہے اور ایک امت بن کر رہنے کی زندگی رحمت اور سعادت کی زندگی، لیکن یہ وحدت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے اور قائم رہ سکتی ہے کہ تم اپنے دل کی رضامندی سے اور علی وجہ البصیرت خدا کی کتاب کو اپنا ضابطہ حیات بنا لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ چنانچہ جو آیت اوپر درج کی گئی ہے اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ان لوگوں کے سوا جو وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے خدا کی رحمت کے سردار بن جائیں، باقی سب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، حالانکہ انہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اپنی رضا اور رغبت سے امت واحدہ بن کر رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ 11/118-119 اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ مقصود تخلیق انسانی یہ ہے کہ تمام انسان ایک امت، ایک عالمگیر برادری بن کر رہیں، باہمی اختلافات پیدا نہ کریں۔ اختلافات صرف وحی خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مٹ سکیں گے۔ یہی زندگی رحمت کی زندگی ہے۔ جو لوگ وحی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے ان کے اختلافات مٹ نہیں سکیں گے، یہ عذاب کی زندگی ہوگی۔ ان حقائق کی وضاحت کے بعد مسلمانوں سے کہہ دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھنا تم نے بھی کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کی طرف سے واضح حقائق مل جانے کے بعد فرقے بنا لیے اور آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ 3/105 یہ لوگ جو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں ان پر سخت عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد کی دو آیات میں قرآن نے بتایا ہے کہ اختلاف اور تفرقہ کی زندگی در حقیقت ایمان کے بعد کفر کی زندگی ہے اور روح سیاہی کا موجب. اس کے برعکس وحدت و ائتلاف کی زندگی سے سرخروئی نصیب ہوتی ہے اور خدا کی رحمت. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. 3/106-107 ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ فرقہ بندی اور باہمی اختلافات کی زندگی لعنت اور عذاب کی زندگی ہے اور خدا کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو ایک امت بن کر رہتے اور اختلافات سے بچتے ہیں. ضمناً یہ بھی دیکھو کہ قرآن نے اختلاف اور افتراق کا نتیجہ عذاب عظیم بتایا ہے. عظیم کا لفظ جس باب سے آیا ہے اس میں دوام اور استمرار کا پہلو مضمر ہوتا ہے، یعنی یہ عذاب وقتی اور ہنگامی نہیں ہوگا بلکہ استمراری اور دوامی ہوگا. جب تک فرقہ بندی رہے گی یہ عذاب بھی مسلط رہے گا. قرآن نے اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں سے کہہ دیا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا کہیں تم توحید پرست ہو جانے کے بعد مشرک نہ بن جانا. یہ چیز بڑی تحیر انگیز اور بظاہر ناقابل فہم تھی کہ مسلمان ایک خدا پر ایمان لانے کے بعد مشرک کس طرح بن سکتے ہیں. کیا یہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، شرک بتوں ہی کی پرستش نہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی کے قصے میں دیکھ آئے ہیں. بت پرستی تو شرک خفی کم درجہ کا شرک ہے، شرک جلی اور ہے. اس کی وضاحت میں بتا دیا گیا کہ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور فرقے بن گئے. اس فرقہ بندی سے ہوتا یہ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. 30/31-32 ہر فرقہ اس خیال میں مگن رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور باقی فرقے باطل پر ہیں. فرقہ پرستی کی یہ ایسی نفسیات ہے جس کا مشاہدہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. اس آیت میں کلو حزبن کے ٹکڑے کو خاص طور ذہن میں رکھو کیونکہ یہ ایک اہم حقیقت کا پردہ کشا ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. بہرحال قرآن نے امت واحدہ سے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم نے دین میں فرقے پیدا کر لیے تو یہ توحید نہیں شرک ہوگا، اور کوئی فرقہ یہ کہہ کر اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم اصلی اور حقیقی اسلام پر قائم ہیں اور دوسرے فرقے باطل پر. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا گیا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ 6/160 جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیں اور ایک فرقہ بن کر بیٹھ جائیں، اے رسول تجھے ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فرقے بنانے والوں سے نہ خدا کا کوئی تعلق ہے کیونکہ وہ توحید پرست نہیں رہتے، مشرک ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی خدا کے رسول کا ان سے کوئی واسطہ کیونکہ رسول نے تو ایک دین قائم کیا اور ایک امت بنائی تھی۔ یہ الگ امت بنا لینے والے در حقیقت ایک متوازی دین نظام زندگی کے حامل ہو گئے، اس لیے انہیں اس رسول سے کیا تعلق؟ اس مقام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک امت بنائی جو دین حق پر قائم تھی، اس امت میں سے ایک فرقہ نکل کر الگ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نیا فرقہ شرک کے جرم کا مرتکب اور باطل پرست ہے۔ بقیہ امت جو اپنے مسلک پر قائم ہے اسے ایک فرقہ ٹھہرا کر اسی جرم کا مرتکب قرار دے دینا تو کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتراض اہم ہے، لیکن اس کا جواب یا اس مشکل کا حل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گا۔ سورہ روم کی جس آیت میں کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس سے پہلے ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان میں سے نہ ہو جا جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین میں نظام صلاۃ وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جب تک یہ قائم رہے فرقے نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے تو وہ در حقیقت صلاۃ کو ضائع کر دیتی ہے اور اپنے اپنے جذبات کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ 19/59 اس کی زندہ شہادت خود ہماری اپنی حالت ہے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ وہی صلاۃ جسے قرآن نے وحدت امت کا محکم ذریعہ بتایا تھا آج فرقوں کی تمیز و تفریق کی علامت بن گئی ہے۔ چنانچہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ فلاں شخص کس فرقے سے متعلق ہے تو یہ دیکھو کہ وہ نماز کس طرح پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طلوع اسلام کے خلاف اس کے مخالفین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ ایک فرقہ ہے تو انہیں اپنی اس دعوے کی تائید میں یہ الزام بھی تراشنا پڑا کہ یہ لوگ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ ضروری سمجھتے ہیں۔ گویا انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ چونکہ ان کی نماز اور فرقوں سے مختلف ہے اس لیے یہ ایک نیا فرقہ ہے، حالانکہ یہ سب بہتان تراشی اور افطرا پردازی تھی۔ نہ طلوع اسلام کوئی الگ نماز تجویز کرتا ہے، نہ 3 وقتوں کی نماز بتاتا ہے، نہ الگ فرقہ بناتا ہے۔ جس کے نزدیک فرقہ سازی شرک ہو وہ بلا خود فرقہ کیسے بن جائے گا؟ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے صلاۃ کو امت واحدہ کے لیے وجہ جامعیت قرار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب خود رسول کے زمانے میں بعض تفرقہ انگیزوں نے ایک نئی مسجد تعمیر کی تو قرآن نے جس شدت سے اس کی مخالفت کی اس کا اندازہ سورہ توبہ کی متعلقہ آیات سے لگ سکتا ہے۔ سنو اور غور سے سنو کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد تعمیر کی کہ اس سے ملت اسلامیہ اور خود دین کو نقصان پہنچایا جائے، و کفرن، اور کفر کی حمایت کی جائے یا کفر کی روش اختیار کی جائے، و تفریقم بین المومنین، یعنی اس غرض سے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے۔ تم اس مسجد کو مسجد سمجھتے ہو، یہ مسجد نہیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ وہ کمین گاہ ہے جس میں بیٹھ کر وہ شخص جو اس سے پہلے خدا اور رسول نظام خداوندی کا دشمن تھا ملت پر تیر اندازی کرے گا۔ یعنی یہ مسجد نہیں، یہ وہ قلعہ ہے جس کے اندر خدا اور رسول کے دشمن پناہ لے کر دین کے کسر مشیت کو منہدم کرنے کی مذموم کوشش کریں گے۔ وَلَا يَخْلِفُنَّ إِنْ آرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى،
یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اس مسجد کی تعمیر سے ہمارا ارادہ بجز بھلائی کے اور کچھ نہیں، ہم دین کی تخریب تھوڑا چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا، خدا گواہ ہے کہ یہ یکسر جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے رسول تم اس مسجد میں ایک قدم بھی نہ رکھنا۔ یہ مسجد تو یوں سمجھو کہ دوزخ کے کنارے پر کھڑی ہے، جس نے اسے بنایا ہے اور جو اس میں داخل ہوگا یہ ان سب کو لے کر جہنم کے عمیق گڑھے میں جا گرے گی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 9/107 تا 109۔ چنانچہ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو منہدم کرا دیا۔ اس واقعہ سے تم اندازہ لگاؤ سلیم کہ اسلام میں فرقہ بندی کس قدر شدید اور سنگین جرم ہے، اور تو اور اگر کسی مسجد کی تعمیر میں بھی فرقہ بندی کی جھلک نظر پڑتی ہے تو اس مسجد کا گرا دینا ضروری ہوتا ہے۔ مسجد گرائی جا سکتی ہے لیکن فرقہ کی طرح نہیں پڑنے دی جا سکتی، کیونکہ فرقہ بندی بنفس صریح شرک ہے اور شرک جلی۔ یہ تھیں وہ کھلی کھلی ہدایات جو وحدت امت کے سلسلہ میں مسلمانوں کو دی گئیں۔ انہی ہدایات کی بنا پر نبی اکرم نے امت واحدہ کی تشکیل فرمائی۔ یہ وہ امت تھی جس کا نظام ایک تھا، ضابطہ زندگی ایک تھا، مرکز ایک تھا، دین ایک تھا، راستہ ایک تھا، نسب العین ایک تھا۔ ان میں نہ کسی قسم کا اختلاف تھا نہ افتراق۔ یہی تھی وہ جماعت جس کے متعلق خدا نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
3/102 اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور دین کے ذریعہ انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد امت پر کیا گزری، یہ ایک حدیث دل خراش ہے اور داستان ہے جگر سوز۔ اس کے لیے تفصیل میں گئے بغیر قرآن کے الفاظ میں صرف اتنا سن لو کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغیا بینہم، 42/14۔ جس طرح سابقہ نے وحی کے مل جانے کے بعد باہمی ضد اور سرکشی کے جذبے سے دین میں تفرقے بنا ڈالے تھے، یہ بھی فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن کے اس قدر واضح بین اور سری احکام و ہدایات، تنبیہات و تاکیدات کی موجودگی میں امت کا فرقوں میں بٹ جانا یقیناً ایک تحیر انگیز واقعہ ہے، لیکن اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ امت فرقوں میں بٹی اور یہ فرقے اب تک موجود ہیں؟ اس مقام پر رہ کر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ فرقوں میں بٹنے والے لوگ اپنی اس روش کے جواز میں بالآخر کوئی دلیل تو پیش کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں، غور سے سنو کہ وہ دلیل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ تم نے سوچا سلیم کہ یہ بات کیا ہوئی؟ یعنی وہی اختلاف جس کے متعلق قرآن نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ خدا کا عذاب ہے، باعث کفر ہے، شرک ہے، اسی اختلاف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے اسے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ جو شخص ذرا بھی قرآنی تعلیم سے مس رکھتا ہو وہ بلا ادنا تعمل یہ کہہ دے گا کہ عربی زبان کا یہ فقرہ کبھی رسول اللہ کا ارشاد نہیں ہو سکتا، رسول نے کبھی ایسا نہیں فرمایا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا ایک چیز کو عذاب قرار دے اور اس کا رسول اسے رحمت بتائے۔ لیکن آپ یہ کچھ کہتے رہیے، فرقہ پرست اپنی بات پر اڑے رہیں گے کہ نہیں، رسول اللہ نے ایسا فرمایا اور ضرور فرمایا تھا۔ یہ محض اس لیے کہ اگر اسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار نہ دیا جائے تو پھر فرقہ بندی کے جواز کی راہ کوئی نہیں رہ جاتی۔ لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ حقیقت کو توان بطبیب خاطر نہیں مانتے، حقیقت ان سے اپنے آپ کو کارہن مجبوراً منوا لیتی ہے، اس کی شہادت حال ہی میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہوا یہ کہ مرزائیوں کے خلاف یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا کر امت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کسی عمل سے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو امت کو اس کے لیے ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ سنج، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، لہذا ہمارا یہ فرقہ امت کے لیے مزید رحمتوں کا باعث ہے۔ تم سوچو سلیم کہ ان کے اس جواب کا جواب الجواب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے جواب میں جمعیت اہل حدیث کے ترجمان الاعتصام کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اختلاف امتی رحمت کوئی حدیث ہی نہیں، اس لیے اسے سند میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سلیم اب اس فکرے کو حدیث نہ قرار دینے سے کیا حاصل؟ اس نے جس قدر تباہی مچانی تھی اس سے 1000 برس میں مچا دی۔ اس نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انہیں فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر کے مستقل جنگ و جدال کا سامان پیدا کر دیا، ان کی دنیا اور عاقبت دونوں خراب کر دی۔ ایسی عظیم ہلاکتوں اور تباہیوں کے بعد اگر اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا کہ یہ فرمان رسول نہیں ہے تو اس سے ان نقصانات کی تلافی کیا ہوگی؟ اس قسم کی ہے سلیم وہ وضعی حدیثیں جن کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اجمی سازش کا نتیجہ ہے، اور یہ ہے وہ جرم جس کی پاداش میں مجھے گردن زدنی اور کشتنی قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ فرقہ بندی کے جواز میں اختلاف امتی رحمت کو بطور دلیل پیش کیا گیا، لیکن اس میں ایک سقم تھا، اور وہ یہ کہ اس کی روح سے تمام فرقے موجب رحمت فی الحاظ حق پر قرار پا جاتے تھے، اور فرقہ بندی اسے کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتی تھی۔
کہ ہر فرقے کو سچا سمجھا جائے، لہٰذا اس کے لیے ایک اور حدیث وضع کی گئی جس میں کہا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ اس میں ایک فرقہ کی استثناء نے کس طرح ہر فرقہ کو مطمئن کر دیا کہ وہ برسر حق ہے اور باقی سب باطل پر ہیں۔ قرآن نے فرقوں کے متعلق کہا تھا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس ذم باطل میں رہتا ہے کہ وہ حق پر ہے، یعنی قرآن نے کل حزب تمام فرقے کہہ کر اس چور دروازے کو بند کر دیا جس کے راستے فرقہ پرستی کا جھوٹا اطمینان داخل ہو سکتا تھا، لیکن اس وضعی روایت نے ایک فرقہ کی استثناء سے اس دروازے کو چوپٹ کھول دیا۔ چنانچہ ہماری 1000 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اسی استثناء کی آڑ میں ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی اور دوسرے فرقوں کو جہنمی قرار دینے کے جہاد عظیم میں مصروف چلا رہا ہے، اور ان خون کے چھینٹوں کو اپنے لیے وجہ سرخ روئی سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ خود ہمارے ہاں بھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس داستان رنگین کی زندہ شہادت ہے۔ علاوہ ان فسادات کے جو مختلف فرقوں میں برپا ہوتے رہتے ہیں، آئے دن اس قسم کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں فرقہ کے متبعین نے فلاں فرقہ کے امام کو قتل کر دیا اور فلاں مقام پر فریق مخالف کے خطیب کو مار دیا گیا۔ یہ اس امت کے دیندار طبقہ کا حال ہے جسے بنص صریح بتایا گیا تھا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 4/93 جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب اور اس کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے یہ فرقے اب تک مسجدوں کی 4 دیواری یا مناظرہ کے میدانوں تک محدود تھے، اور اس قسم کی آوازیں بہرحال سننے میں آتی رہتی تھیں کہ فرقہ بندی بڑے نقصان کا باعث ہے، مسلمانوں کو باہمی اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ لیکن اب ہمارے ہاں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی ہے جس سے فرقوں کی پوزیشن یکسر بدل گئی ہے۔ ہماری جمہوریہ اسلامیہ پاکستان نے جو دستور مرتب کیا ہے اور جسے خیر سے اسلامی دستور قرار دیا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کے ان مسلمہ فرقوں کو آئینی سند عطا کر دی گئی ہے، یعنی اسلامی دستور اور اس میں فرقوں کی آئینی حیثیت۔ یا ویلنا و یا للعجب، یہ وہ دستور ہے جس پر ہماری مذہبی جماعتوں نے چراغاں کیا تھا۔ 30 یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ماہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ فرقے بہرحال موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر فرقے مٹانے کی تدبیر یہ بتاتا ہے کہ دوسرے فرقے اپنے آپ کو اس فرقے میں شامل کر لیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی فرقہ بھی تیار نہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم اور بڑا نازک ہے، اس لیے اس پر گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر قسم کے اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اب تم سوچو کہ اگر ہم اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات مٹ نہیں سکتے اور فرقے ختم نہیں ہو سکتے، تو اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ قرآن میں اب اس کی صلاحیت نہیں کہ وہ اختلافات مٹا سکے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے فرقے مٹ نہیں سکتے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں
کہ ہم عملاً اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ وہ فرقوں کو مٹا سکتا ہے۔ اگر قرآن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس خیال کو دماغ سے نکال دینا ہوگا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے فرقے نہیں مٹ سکتے۔ یاد رکھیے، قرآن کا ہر دعویٰ سچا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اختلافات کو مٹا دے۔ اس کے بعد سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ طریق کیا ہے جس کے مطابق قرآن اختلافات کو مٹاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہمارے ہاں پنجاب میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ خالص قرآن پر عمل کرے گی اور اس طرح مسلمانوں میں پیدا شدہ اختلافات کو مٹا دے گی۔ یہ مقصد بڑا نیک اور یہ دعویٰ بہت مبارک تھا، لیکن اس کا جو عملی نتیجہ ہمارے سامنے آیا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس سے سابقہ فرقوں کا مٹنا تو کجا، ان میں ایک اور فرقے کا اضافہ ہو گیا۔ ہمارے لیے ان حضرات کی نیت پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن چونکہ اختلافات مٹانے کے لیے قرآن نے جو طریق بتایا تھا وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا، اس لیے ان کی یہ کوشش ناکام رہی۔ بدقسمتی یہ کہ اس ناکامی نے خود قرآن کے مشن کو بڑا نقصان پہنچایا، اس طرح کہ اب اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اختلافات قرآن کی روح سے مٹ سکتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں طنزاً اور یا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ نسخہ بھی آزمایا جا چکا اور ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی ان حضرات کی ناکامی نے خود قرآن کے متعلق یہ خیال پیدا کر دیا کہ معاذ اللہ اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں رہی کہ یہ اختلافات کو مٹا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ان اختلافات کے مٹانے کا کیا طریق بتاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ توكلت وإليه أنيب 42/10 جس معاملہ میں بھی تمہیں اختلاف ہو اس کا فیصلہ حکم اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس میں حکم کا لفظ غور طلب ہے، یعنی یہ انفرادی چیز نہیں کہ دو آدمیوں میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اور وہ اپنے طور پر قرآن سے فیصلہ لینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ متنازع فی امور میں حکم یا فیصلہ ہمیشہ تیسرے مقام سے ملا کرتا ہے، اسے حکم یا ثالث کہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 4/65 تیرا رب اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ کبھی صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے جب تک یہ اپنے اختلافی امور میں تجھے اپنا فیصلہ دینے والا تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ یہاں سے صادر ہو اس کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی قرآن سے فیصلہ انفرادی طور پر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ایک زندہ اور محسوس ثالث اور حاکم کی ضرورت ہوگی۔ اس فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کو قرآن میں اللہ اور رسول کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت سے چند آیات پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے جماعت مومنین تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ 4/59 اگر تم میں کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس کے معنی صاف طور پر یہ ہیں کہ دو افراد میں اختلاف تو ایک طرف، اگر افسران ماتحت کے کسی فیصلہ سے بھی اختلاف ہو تو قرآنی نظام کی مرکزی اتھارٹی اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہی شرط ایمان ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے تفرقہ اور اختلاف کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کفر سے محفوظ رہنے کی عملی شکل یہ بتائی ہے کہ امت کے پاس قرآن ہو اور قرآن کی روشنی میں فیصلہ دینے والا رسول۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ 3/100 تم کس طرح کفر میں مبتلا ہو سکتے ہو جبکہ حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور اس کے ساتھ تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک امت میں قرآن اور رسول موجود ہو فرقے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہمارے سامنے ایک اور سوال آ گیا، اور وہ یہ کہ قرآن کی ان آیات سے تو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی موجودگی یعنی زندگی تک امت نے فرقوں سے بچے رہنا تھا، لیکن آپ کے بعد فرقوں سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ فرقوں سے بچنے کے لیے قرآن اور رسول دونوں کی موجودگی کی ضرورت تھی، اور جب ان میں سے ایک جز رسول موجود نہ رہا تو اس حفاظت کی شکل باقی نہ رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ تم اس خیال میں ہو کہ رسول کی موجودگی سے مراد یہ ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں زندہ موجود ہیں، اس وقت تک یہ شکل باقی رہے گی۔ جب وہ وفات پا جائیں گے تو پھر رسول موجود نہیں رہے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ سلسلہ رسول کی طبعی زندگی سے مشروط نہیں، اس کے بعد بھی قائم رہے گا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں یہ کہہ کر اس کی صراحت کر دی گئی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد بجز این نیست کہ اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول اپنا فریضہ پیغام رسانی ادا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ سو اگر کل کو یہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ یہ نظام اس کی زندگی تک محدود تھا پھر اپنی سابقہ روش کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جو رسول کی وفات پر اپنی سابقہ روش پر لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی کہ وفیکم رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی زندگی نہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ بستور باقی رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حضور کو خاتم النبیین کہا ہے، یعنی نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی لیکن رسالت آپ کے بعد بھی جاری رہے گی۔ نبوت کے معنی ہے خدا کی طرف سے وحی پانا، اور رسالت سے مراد ہے اس وحی کو آگے پہنچانا، اس کے مطابق نظام قائم کرنا، متنازعہ فی امور میں فیصلے دینا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو امت میں کوہرام مچ گیا۔ ایسا ہونا فطری امر تھا۔ شدت جذبات میں بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اب وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے وافیکم رسولہ کی شرط تھی۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق برسر منبر تشریف لائے اور وافیکم رسولہ کا قرآنی مفہوم اس انداز سے سمجھا دیا کہ اس سے بہتر انداز کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فانہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فانہ حی لا یموت۔ اے لوگو، جو تم میں سے محمد کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا معبود وفات پا گیا ہے، لیکن جو خدا کی محکومیت اختیار کیے تھا تو اس کا معبود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے وہی آیت پڑھی جو اوپر بیان کی جا چکی ہے، یعنی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اس سے حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی۔ سمجھ گئے سلیم کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ نظام کس طرح قائم رہے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے فوراً خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ کی جانشین کا انتخاب کیا، اور اس طرح رسول اللہ کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پر کر لیا۔ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے جانشین کی موجودگی خود اس کی اپنی موجودگی ہوتی ہے، اس طرح امت میں قرآن اور رسول بدستور موجود رہا۔ اس مقام پر اتنا اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فریضہ رسالت کی ادائیگی در حقیقت پوری امت کے ذمہ عائد ہوتی تھی، اس لیے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کتاب اللہ کی وارث امت ہے، نہ کہ کوئی ایک فرد۔ سورہ فاطر میں ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تیری طرف اے رسول یہ کتاب نازل کی جو ان حقیقتوں کو سچ کر دکھانے والی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس خدا نے جو اپنے بندوں کے تمام حالات سے باخبر ہے کہا یہ کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ 25/31-32 ہم نے اس کتاب کی وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے اس امت کو منتخب کر لیا ہے
یعنی پہلی بات یہ کہ قرآن کی وارث پوری امت ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے، رسول اللہ کا فریضہ یہ تھا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 7/157 وہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ اب یہی فریضہ امت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 3/110 تم بہترین امت ہو جسے نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ دیکھا سلیم، ان حقائق سے واضح ہے کہ رسول اللہ کی جانشین در حقیقت پوری کی پوری قوم ہے۔ عملی انتظام کی سہولت کے لیے امت اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا نمائندہ بنا کر اس سلسلہ کو قائم رکھتی ہے۔ اس طرح امت میں کتاب اور رسول بدستور باقی رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں اختلافات کے رونما اور فرقوں کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں نہ کوئی اختلاف پیدا ہوا، نہ کسی فرقے نے جنم لیا، اس لیے کہ اس دور میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی اختلافی معاملہ کے تصفیہ کے لیے افراد امت از خود فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہوں۔ اختلافی امور میں مرکزی اتھارٹی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور اس کے فیصلوں کی اطاعت سب پر لازم تھی۔ یہیں سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، یعنی یہ سوال کہ امت ایک طریق پر قائم ہے۔ کچھ لوگ اس طریق سے اختلاف کر کے الگ فرقہ بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں امت دو فرقوں میں بٹ گئی۔ جن لوگوں نے الگ فرقہ بنا لیا وہ تو یقیناً مجرم ہیں، لیکن جو پہلے طریق پر قائم رہے انہیں تو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے وہ دلیل جسے ہر فرقہ کی طرف سے یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اصلی اور حقیقی اسلام پر قائم ہیں اور الگ فرقے دوسروں نے بنائے ہیں، لیکن ایسا کہنے میں اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ جب تک فیکم رسولہ کی کیفیت ہے، یہ صورت جسے یوں بیان کیا جاتا ہے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اگر کوئی جماعت امت سے اختلاف کرے گی تو رسول کا جانشین قرآن کے
قرآن کے اس حکم کے ماتحت کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء 6/160 اس امر کا اعلان کر دے گا کہ امت کو نئے فرقے سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا وہ امت کا فرقہ کہلا ہی نہیں سکے گا، اسے مسلمانوں سے کچھ واسطہ ہی نہیں رہے گا، وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہوگا، اس لیے امت وحدہ ہی رہے گی۔ بہرحال یہ تھی وحدت امت کی وہ عملی شکل جسے قرآن نے رسول اللہ کی وفات کے بعد تجویز کیا تھا اور جسے حضور کی وفات کے بعد اختیار کیا گیا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ صورت قائم نہ رہی، خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ سلاطین نے اپنی مصلحتوں کے ماتحت سیاست کو مذہب سے الگ کر لیا۔ اس یکسر غیر قرآنی تقسیم کی روح سے سیاست سے متعلق امور کے فیصلے بادشاہ خود کرتے تھے، باقی رہی شریعت سو اس کے متعلق اس کے سوا کوئی صورت ہی نہ تھی کہ لوگ انفرادی طور پر فیصلے کرتے۔ اس ضمن میں ایک اور دشواری سامنے آئی۔ قرآن نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ اللہ اور رسول کا جو مفہوم قرآنی نظام میں لیا جاتا تھا اس مفہوم کی اب گنجائش ہی نہ تھی، اس لیے کہ اب وہ نظام ہی باقی نہ تھا، لہٰذا اب اللہ اور رسول کی اطاعت کا کوئی نیا مفہوم لیا جانا ناگزیر ہو گیا۔ اللہ کی اطاعت کے متعلق تو سمجھ لیا گیا کہ اس سے مراد کتاب اللہ کی اطاعت ہے، لیکن رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے یہ سوال مشکل تھا۔ اس کے حل کے لیے اس کے سوا کوئی اور صورت نظر نہیں آتی تھی کہ حضور کی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ زمانہ خلافت میں چونکہ اطاعت رسول کا عملی مفہوم سامنے تھا، اس لیے احادیث کے جمع اور مرتب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کی ضرورت پڑ گئی، لہٰذا احادیث کے مجموعے مرتب کیے گئے۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت کا طریقہ یہ قرار پایا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے متنازع فی امور کے فیصلے انفرادی طور پر کیے جائیں۔ ان انفرادی فیصلوں میں اختلاف ناگزیر تھا، اس لیے مختلف فرقوں کے نزدیک قرآن اور حدیث کے فیصلے مختلف ہو گئے۔ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے مناظرے اور مباحث سے شروع ہو گئے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، یعنی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ چنانچہ آج حالت یہ ہے کہ امت میں 20 فرقے موجود ہیں اور ہر فرقہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مدعی اور حقیقی اسلام پر کاربند ہونے کا دعوے دار ہے، اور چونکہ اختلافات مٹانے والی کوئی زندہ اتھارٹی موجود نہیں، یعنی فیکم رسولہ کی شکل باقی نہیں، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ میرا خیال ہے سلیم اب ہم خود اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کی شکل کیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جس نظام کے گم ہو جانے سے فرقہ بندی شروع ہوئی تھی، اس نظام کو پھر سے قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اس فکر کو عام کیا جائے کہ فرقوں کی موجودگی اور اسلامی زندگی دو متضاد چیزیں ہیں جو قرآن کی روح سے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور فرقوں کو مٹا کر اسلامی زندگی پیدا کرنے کا طریق قرآنی نظام کے قیام کے سوا اور کوئی نہیں۔ میرے سامنے یہی مقصد ہے اور اسی کے حصول کے لیے میں مصروف جد و جہد ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب قرآنی نظام کے قیام کا کوئی امکان نہیں، تو اسے کم از کم اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری موجودہ زندگی اسلامی زندگی ہے یا فرقوں کے باوجود اسلامی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ موجودہ مسلمان اس حقیقت کو سامنے لانے کے لیے بآسانی تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہیں گے کہ فرقوں کی موجودگی میں اسلامی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک قابل قبول یہی مسلک ہوگا کہ تمام فرقوں میں سے ایک فرقہ حق پر ہے، ان میں سے ہر ایک کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس فرقہ سے میں متعلق ہوں وہ حق پر ہے، لہٰذا اس کے مطابق زندگی اسلامی زندگی ہے۔ جو نظریہ ان سے اس اطمینان کو چھینتا ہے وہ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا، انہیں اس کے خلاف غصہ آتا ہے، لیکن ان کا یہ غصہ خود قرآن کے خلاف ہونا چاہیے جو فرقہ بندی کو شرک قرار دیتا ہے، نہ کہ اس کے خلاف جو قرآن کی اس تعلیم کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یا تو
انہیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم یہ نہیں، اور اگر یہ اس کی تردید نہیں کر سکتے تو پھر ان کے برا فروختہ ہو جانے سے قرآنی حقیقت تو اپنی جگہ سے بدل نہیں جائے گی۔ یاد رکھو سلیم، جب تک ہم اس تلخ حقیقت کو گوارا نہیں کر لیتے کہ فرقہ بندی کی زندگی قطعاً اسلامی زندگی نہیں، ہم قرآن کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے۔ قرآن کی روح سے صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ جب امت مختلف راستوں پر چل نکلے تو پھر وہ صراط مستقیم کسی کے سامنے بھی نہیں رہتا۔ سورہ انعام میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 6/154۔ یاد رکھو میرا یہی ایک سیدھا راستہ ہے، پس تم سب اس کا اتباع کرو، اس کے سوا دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے متفرق اور پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم دین کی نگہداشت کرو اور تفرقہ بازی کی تباہیوں سے بچو۔ اس وقت تک میں نے صرف مذہبی فرقوں کے متعلق گفتگو کی ہے، سیاسی پارٹیوں کے متعلق کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے متعلق کچھ جداگانہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام میں مذہب اور سیاست الگ الگ شعبے نہیں، اس لیے تفرقہ مذہبی فرقوں کی شکل میں ہو یا سیاسی پارٹیوں کی صورت میں، اس کی حیثیت یکساں ہے۔ قرآن کی روح سے سیاسی پارٹی بازی کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ حضرت موسیٰ سے عطائے نبوت کے بعد کہا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے اب اس مہم کو سر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور فرعون کو اس کی دست درازیوں سے روکو۔ فرعون کا وہ جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے خلاف اس قدر اہم اور شدید کارروائی کی ضرورت پڑ گئی؟ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ انا فرعون علا فی الارض، فرعون نے سخت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے ادھم مچا رکھا ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے کیا یہ ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين 28/4۔ اس نے باشندگان ملک کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ پارٹی بازی عدالت خداوندی میں کتنا بڑا سنگین جرم ہے؟ سورہ انعام میں ہے کہ جس قوم پر اس کے جرائم کی پاداش میں خدا کا عذاب مسلط ہوتا ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم پر اس قسم کے حاکم مسلط ہو جاتے ہیں جو ظلم و استبداد سے ان کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ او من تحت ارجلکم، کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوم کے نچلے طبقہ عوام میں اضطراب اور عدم اطمینان اس شدت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ قانون شکنی اور فساد انگیزی پر اتر آتے ہیں اور اس طرح معاشرہ کا نظام تہوالہ ہو جاتا ہے۔ او یلبسکم شیئن و یذیق بعضکم باسا بعض،
یا ایسا ہوتا ہے کہ خواص اور عوام مل کر مخلوط پارٹیاں بنا لیتے ہیں؟ ہر ایک لیڈر اپنے اپنے پیچھے کچھ بھیڑیں لگا لیتا ہے اور پھر یہ پارٹیاں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 6/65 غور کرو کہ ہم کس طرح مختلف پہلوؤں کو سامنے لا کر حقیقت کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ لہذا مذہبی فرقے ہوں یا سیاسی پارٹیاں، قرآن کی روح سے دونوں خدا کا عذاب ہیں، لیکن پارٹیوں کا مٹانا ایسا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک عمدہ نظام میں پارٹیوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اصل دشواری مذہبی فرقوں کے مٹانے میں پیش آتی ہے، کیونکہ اس کی مخالفت میں عوام کے مقدس جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ اس کا علاج سوائے قرآنی نظام کے احیاء کے اور کچھ نہیں۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ کیوں سلیم، قرآن کا بتایا ہوا علاج سمجھ میں آیا؟ اس سے اطمینان ہوا یا نہیں؟ ہوگا کیوں نہیں، تم تو قلب سلیم رکھتے ہو۔ اچھا، خدا حافظ، والسلام۔ پرویز، جنوری 1958۔